السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ اس ویڈیو میں ہم خوابوں کو ڈسکس کریں گے۔ ہم جانیں گے کہ خوابوں کی کیا حقیقت ہے، اچھے خواب کون سے ہوتے ہیں، برے خواب کون سے ہوتے ہیں، اور ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ان کے بارے میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوابوں کے بارے میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواب کیا ہیں؟ خواب وہ حالات و واقعات ہوتے ہیں جن کا مشاہدہ انسان کو اس وقت کروایا جاتا ہے جب وہ نیند کی حالت میں ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی شعوری روح کو قبض کر لیتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے احساسات، شعور، فہم و ادراک اور اختیار و ارادہ کی قوتوں کو معطل کر دیتا ہے اور انسان جسمانی افعال سر انجام دینے کے قابل نہیں رہتا۔ اسی لیے نیند کو وفات اصغر کہا گیا ہے۔ اس حالت میں روحیں اللہ تعالیٰ سے ایک خاص تعلق حاصل کرتی ہیں اور بعض مرتبہ انہیں آئندہ حالات سے واقفیت بھی ہوتی ہے اور رہنمائی بھی۔ اللہ تعالیٰ خوابوں کے ذریعے سے اپنے بندوں کو تنبیہ بھی کرتا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خواب محض ہمارے خیالات ہی نہیں ہوتے بلکہ یہ ہماری زندگی میں گہرے معنی رکھتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، لم یبق من النبوۃ الا المبشرات، نہیں باقی نبوت میں سے مگر مبشرات۔ قالوا، لوگوں نے کہا، وما المبشرات، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ قال، آپ نے فرمایا، الرؤیا الصالحۃ، نیک خواب۔ اس کو روایت کیا ہے بخاری نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور باب تعبیر الرؤیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ اس طرح سے تھی کہ آپ صبح کی نماز کے بعد باقاعدہ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے تو بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوابوں کی تعبیر فرمایا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خواب محض ہمارے خیالات نہیں ہوتے بلکہ یہ ہماری زندگی پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ خوابوں کی کتنی اقسام ہیں۔ خوابوں کی پہلی قسم الرؤیا الصالحہ، یعنی اچھے اور نیک خواب، جنہیں حدیث میں مبشرات کہا گیا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس میں انسان کے لیے بشارت ہوتی ہے تاکہ بندہ اپنے مولا کریم کے ساتھ حسن ظن میں اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ اچھے خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھے خواب اپنے خیر خواہ یا کسی عالم سے بیان کریں، کیونکہ یہ لوگ خواب کو حتی الامکان نیکی پر محمول کر کے اچھی تعبیر دیں گے۔ اور اس کے علاوہ خواب ہر کسی کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم سورۃ یوسف میں پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے اپنے والد کو وہ خواب سنایا تھا، اور آپ کے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا تھا کہ اس خواب کو وہ اپنے بھائیوں پر بیان نہ کریں۔ دوسری قسم خوابوں کی ہوتی ہے حدیث نفس، یعنی انسان جو کچھ سوچتا ہے اور جن کاموں میں منہمک رہتا ہے اسی طرح کے اس کو خواب آتے ہیں۔ تو یہ محض ایک ہمارے خیالات ہوتے ہیں، ہمارے ذہن کی پیداوار ہوتے ہیں، اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ تیسری قسم کے خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، انہیں شیطانی خواب کہتے ہیں یا اضغاث الاحلام کہتے ہیں۔ منتشر خیالی بھی اسی قسم کے خواب کا نام ہے۔ یہ شیاطین کی طرف سے لوگوں کو آتے ہیں تاکہ وہ شیاطین انسان کو پریشان کریں، ان میں وسوسے پیدا کریں، ان کو گمراہی میں مبتلا کریں۔ تو اس طرح کے خواب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تاکید کی ہے کہ جب کوئی اس طرح کے غلط خواب دیکھے تو اس خواب کے شر سے اور شیطان کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے، اور یہ بھی مناسب ہے کہ وہ شیطان کو دور کرنے کے لیے 3 بار دھتکار دے اور ایسا خواب کسی سے بیان نہ کرے۔ اس حالت میں وہ برا خواب اس کو کوئی نقصان نہ پہنچائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اس طرح کے رنج و غم سے یا شیطان کی طرف سے جو وسوسات آ رہے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ کر لے گا۔ اس کے علاوہ صدقہ بھی دینا چاہیے، جس کی وجہ سے جو ہم پر مصیبت آنی ہوتی ہے یا جو پریشانی آنی ہوتی ہے وہ ٹل جاتی ہے اور اس خواب کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص مکروہ خواب دیکھے تو 3 مرتبہ بائیں طرف دھتکار دے، شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اس کروٹ کو بدل ڈالے جس پر خواب دیکھنے کے وقت پڑا تھا۔ اس کو روایت کیا ہے مسلم نے۔
اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بہت سے خواب جو ہوتے ہیں نا وہ شیطانی ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں۔ مطلب مثلاً کہ اس طرح کے خواب دیکھنا کہ میرا سر کٹ گیا ہے، یا کوئی بھینس پیچھے لگ گئی ہے، یا کسی کو قتل کر دیا ہے، اسی طرح کے سارے خواب جو ہے نا یہ شیطانی ہوتے ہیں، اور یہ مومن کو اس طرح سے فطروں میں مبتلا کرتا ہے۔ کبھی شیطان کسی اچھے نیک انسان کی صورت میں آ کے پریشان کرتا ہے، اس کو غلط باتوں کی طرف اس کو لے کے جاتا ہے، گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ سارے خواب جو ہے نا یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ جھوٹا خواب بیان کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید آئی ہے۔ گفتگو میں سچا ہونا اور عقل حلال، یہ سچے خواب میں بڑا عمل دخل رکھتے ہیں۔ اس کے معنی میں ایک مرفوع حدیث بھی ہے کہ جو شخص زیادہ راست گو ہے یعنی سچ بولتا ہے، اس کا خواب بھی سب سے زیادہ سچا ہے۔ بہرحال کافر ہو یا مشرک ہو، ان کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، جیسے کہ قرآن میں آپ نے سورہ یوسف میں عزیز مصر کا خواب پڑھا تھا کہ اس نے خواب دیکھا تھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اس طرح کا خواب۔ تو کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے، اس میں مومن ہونے کی کوئی شرط نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے خواب دیکھا، آیا اسے بیان کس سے کریں؟ کون اس کی تعبیر کر سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک خواب بیان نہ کیا جائے اس وقت تک پرندہ کے پاؤں پر معلق رہتا ہے، اور جب اسے بیان کر دیا جاتا ہے تو اسی طرح واقعہ ہو جاتا ہے۔ اس کو روایت کیا ہے ترمذی نے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک کوئی تعبیر نہ کرے اس وقت تک وہ واقعہ نہیں ہوتا، اس لیے خواب کسی عالم کو بتانا چاہیے تاکہ وہ اپنے علم کے مطابق اچھی تعبیر آپ کو بتائے، یا اپنے کسی خیر خواہ سے بیان کرنا چاہیے جو آپ کی بھلائی چاہتا ہے، جو آپ کا بڑا پیارا اور محبوب ہے۔ اگر وہ غلط بھی تعبیر کرے گا، صحیح تعبیر نہیں بھی کرتا، لیکن پھر بھی وہ کوئی خیر کا کلمہ نکالے گا اپنے منہ سے، تو اس طرح وہ خواب آپ کے حق میں برا نہیں ہوگا۔ جیسے ہم سورۃ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پڑھتے ہیں کہ جو ان کے جیل کے ساتھی تھے، انہوں نے یوسف علیہ السلام کو نیک آدمی دیکھ کے تو انہوں نے تعبیر پوچھی تھی، اور یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے خواب کو اپنے والد صاحب یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام پر بیان کیا تھا، جو ان کے بڑے پیارے بھی تھے، خیر خواہ بھی تھے، اور عالم بھی تھے، نبی بھی تھے اس دور کے۔ تو آپ کو دیکھ لینا چاہیے کہ آپ خواب کس کے آگے بیان کر رہے ہیں۔ ہر کسی کے آگے اپنا خواب بیان نہیں کیا جاتا۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں ایک بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ خوابوں کی تعبیر ایک علم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو عطا فرمایا۔ نیک لوگوں کو بھی اللہ کی طرف سے ایسی سمجھ بوجھ عطا ہوتی ہے جس کے مطابق وہ درست تعبیر کر لیتے ہیں۔ انبیاء کے خواب تو قطعی ہوتے ہیں اور وحی کی طرح ہیں، بلکہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں۔ حدیث مبارکہ اس طرح سے ہے کہ جو نیک خواب ہیں وہ نبوت کا 46واں حصہ ہیں، یعنی انبیاء کے لیے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب بھی قرآن میں موجود ہے، عمرہ کرنے کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سچا کیا۔ تو یہ تو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں اور یہ قطعی ہیں، ان میں تو کوئی شک نہیں نا۔ لیکن جو عام لوگوں کے خواب ہوتے ہیں وہ اس طرح کے نہیں ہوتے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ہمیں جو خواب نظر آیا ہے یا ہم نے جو خواب دیکھا ہے وہ کس قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ 3 قسمیں نا خوابوں کی، وہ کس قسم کا خواب ہے ہمیں اس کا نہیں پتہ۔ ہمارے خوابوں پر کوئی حقیقی حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ خواب وہ صحیح ہے، سچا ہے یا نہیں سچا، جب تک کہ وہ ظاہر نہیں ہو جاتا۔ جب ظاہر ہو جائے گا پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ سچا ہے۔ اگر ظاہر نہیں ہوگا پھر ہم کوئی حکم نہیں لگا سکتے کہ وہ کون سی قسم کا ہمارا خواب تھا۔ مثلاً کوئی شخص کسی کو قتل کر دے اور یہ کہے کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ میں فلاں کو قتل کر دوں، تو یہ تو بات غلط ہو جائے گی نا، تو یہ نہیں مانی جائے گی۔ میں نے احادیث کی روشنی میں خوابوں کی حقیقت واضح کرنے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ خوابوں کے علم و احکامات کے بارے میں جو شکوک و شبہات آپ کے دل میں تھے وہ دور ہو چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ السلام علیکم۔